شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے لوگوں، آج میں آپ کو ایک بادشاہ اور ایک نوجوان کے بادشاہ بننے کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا ایک بہت ہی سبق آموز کہانی سنانے والا ہوں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے دور حکومت میں ہر طرف خوشحالی اور امن کا دورہ تھا۔ اسی بادشاہ کی نگری میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس نوجوان کا نام تھا بلال، جو بہت عالم فاضل اور دانا تھا۔ بلال بہت نیک انسان تھا، ہر ایک کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ کتابوں سے اسے بہت لگاؤ تھا، جو بھی اسے فارغ وقت ملتا مطالعے میں مصروف ہو جاتا۔ مگر اس کی ایک عادت بہت عجیب تھی، یہ دن رات سوتے جاگتے ایک خواب دیکھا کرتا تھا کہ وہ بادشاہ بن گیا ہے۔ ایسا وہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ بن کر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے موجودہ بادشاہ سے بھی زیادہ کام کرے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے، ان کے دکھ دور کرے۔ ایک دن اس نے بادشاہ بننے کا یہ خواب اپنی ماں کو سنایا تو ماں ہنستے ہوئے بولی، او میرے بولے بیٹے، تم یہ خواب کیوں دیکھتے ہو؟ تم بھی جانتے ہو کہ تم کبھی بادشاہ نہیں بن سکتے۔ ماں کی بات سن کر بلال بولا، ماں تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ آخر میں بادشاہ کیوں نہیں بن سکتا؟ مجھ میں اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی میری طرح کا ایک انسان ہی ہے۔ ماں نے اسے سمجھایا کہ ہم غریب لوگ ہیں اور غریب کو بادشاہ بننے کا کوئی حق نہیں، نہ وہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ ماں کی بات بھی بلال کو مطمئن نہ کر سکی اور وہ بادشاہ دیکھنے کے خواب دیکھنے میں مصروف رہا۔ اس نے اپنے اس خواب کے متعلق نہ صرف اپنی ماں کو بتایا، بلکہ اپنے ہر جاننے والے سے بھی اس کا ذکر کیا۔ لوگ اس کی بات کو دیوانے کا خواب سمجھ کر مسکرا کر چپ ہو جاتے۔ کچھ عرصے بعد اس کے خواب کی شہرت چاروں طرف پھیلنے لگی۔ جہاں چار لوگ اکٹھے کھڑے ہوتے، وہ بلال کے اس خواب کے متعلق باتیں کرنے لگ جاتے۔ ہوتے ہوتے بادشاہ کے کانوں تک بھی اس خواب کی خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ نے فوراً بلال کو اپنے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی دوڑے اور تھوڑی ہی دیر بعد بلال کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے گہری نظر سے بلال کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہے ہو اور لوگوں کو بھی اس کے متعلق بتاتے رہتے ہو۔ بلال سر جھکا کر بولا، جی بادشاہ سلامت، آپ نے بالکل درست سنا ہے۔ بادشاہ بولا، مگر تم یہ خواب کیوں دیکھتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ بادشاہ بننا بہت مشکل کام ہے؟ تخت پر بیٹھنا صرف بادشاہ کے بیٹے کا حق ہے، اور تم یہ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ تمہارا شاہی خاندان سے کوئی تعلق نہ ہو اور تم اگر بادشاہ بن جاؤ؟ بادشاہ سخت لہجے میں بولا تو بلال نرم لہجے سے بولا، بادشاہ سلامت، میں یہ سب بہت پہلے سے ہی جانتا ہوں، لیکن بادشاہ بھی میری ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ سب انسان برابر ہیں، اس لیے ہم دونوں ایک ہی طرح پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح ہم برابر ہیں۔ اس لیے کہا ضروری ہے کہ تخت باپ سے صرف اس کے بیٹے کو ہی ملے، کسی اور کو نہیں۔ بلال کی یہ بات سن کر بادشاہ سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے سوچتا رہا، پھر بلال سے کہنے لگا، تمہاری بات میرے دل کو لگتی ہے۔ اگر تم اس ملک کے بادشاہ بننا چاہتے ہو، اپنے خواب کو سچا کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں میری 4 شرائط پوری کرنی ہوگی۔ ان میں سے 3 تو سوالات ہیں جن کے جوابات دینا ضروری ہے، اور چوتھی شرط ایک عمل ہے جسے تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ 4 شرطیں پورے کر دو، تب تم میرا تخت و تاج حاصل کر سکتے ہو۔ بادشاہ کی بات سن کر بلال کے ہونٹوں پر
मुस्कुराहट खिलने लगी और फिर वो बोला, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ रखी है और इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मुझे मालूम ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं जो कोई इंसान मुकम्मल ना कर सके। बादशाह बोला, तो फिर सुनो मेरा पहला सवाल। फ़र्ज़ करो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर एक और डिब्बा है और उस के अंदर एक और डिब्बा है। ये तीसरा डिब्बा एक मजबूत दांत से बना हुआ है, लेकिन जब उस दांती डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर से कुछ ना निकला। इसका क्या मतलब है? दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई ख्वाब देखे कि एक सुनहरी तश्त में मशरूब से भरे 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत है और दूसरे में जहर है, इसका क्या मतलब है? और तीसरा सवाल यह है कि अगर मेरी बेटी शहजादी के पास चांदनी की तशरी है जिसमें एक मर्दाना गुड़िया और एक जनाना गुड़िया रखी हुई है और उनके दरमियान एक चांदनी की अंगूठी पड़ी हुई है, तो इन चीज़ों का क्या मतलब होगा? इन 3 सवालों के जवाब देने के बाद तुम्हारा काम होगा कि तुम एक ऐसा शानदार मीनार तामीर करो जो अपनी खूबसूरती और मजबूती में यकता और बेमिसाल हो। इन शराइत को पूरा करने के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। तुम चाहो 4 दिन, 4 हफ्ते या 4 महीनों या 4 सालों में इनको पूरा करो, मुझे कोई मसला नहीं। जब तुम इन शराइत को पूरा कर लोगे तो तख्त और ताज तुम्हारा हो जाएगा। जब बादशाह ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो बिलाल कहने लगा, बादशाह सलामत, आपने जो सवालात मुझसे पूछे हैं इनका जवाब देना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। मुझे वक्त की ज़रूरत नहीं। अब मैं इन सवालों के जवाबात आपको बताता हूँ। आपका पहला सवाल है एक धाती डब्बे के मुताल्लिक जो एक बड़े डिब्बे के अंदर है और वो बड़ा डिब्बा खुद एक और बड़े डिब्बे के अंदर है, और जब उस दाती डिब्बे को खोला जाता है तो उस डिब्बे के अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। डब्बे के अंदर डिब्बे से मुराद शाही ख़जाना है और हकीकत यह है कि ख़जाना इस वक्त बेजा अखराजात की वजह से खाली है। दूसरे सवाल में आपने 2 प्यालों के मुतल्लिक पूछा है जिसमें एक के अंदर शरबत है जो मीठा है और दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। ये दोनों प्याले सुनहरे तशरी में रखे हुए हैं। ये सुनहरी तशरी आपका शाही तख्त है और शरबत से मुराद आपकी तबीयत की मिठास और हिलावत है। जहर से मुराद बादशाहत की सख्ती है जिसके बग़ैर अमन व अमान कायम रखना मुमकिन नहीं। तीसरे सवाल में आपने पूछा है कि शहजादी ने एक नकराई तशरी में 2 गुड़िया रखी है और उनके बीच में एक चांदनी की अंगूठी रखी हुई है। बादशाह सलामत, ये इस बात का पैगाम है कि शहजादी शादी की उम्र को पहुंच गई है और अब वो अपना घर बसाना चाहती है, मगर आप अपनी शाही जिम्मेदारियों में बाप वाली जिम्मेदारियां भूल गए हैं। बिलाल के ये जवाबात सुनकर बादशाह हैरत के मारे कुछ बोल ना सका। दरबार में मौजूद सारे दरबारियों और वज़ीरों का मुंह भी हैरत के मारे कुले का कुला रह गया। उनको ये तवक्को ना थी कि कोई इंसान इन मुश्किल सवालों के जवाबात इतनी आसानी और इतनी जल्दी दे देगा। कुछ देर बाद बिलाल दोबारा बोला, मगर वो शानदार मीनार जिसकी आपने ख्वाहिश जाहिर की है उसको तामीर होने में वक्त लगेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जाकर उस चौथी शर्त को पूरा करने का काम शुरू करूं। बादशाह बोला, हाँ, अब तुम्हें जाने की इजाज़त है। परेशान लहजे में बोला बिलाल। वापस घर आ गया और सारा किस्सा माँ को सुना दिया जो आज बादशाह के दरबार में हुआ था। बिलाल की माँ कहने लगी, मेरे बेटे, हर चूहा अपने बिल में शेर होता है और बादशाह का बिल उसका तख्त है। ये ना हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे, इसलिए बादशाह बनने की नामुमकिन ख्वाहिश को छोड़ दो। बिलाल बोला, ऐसा मत कहो माँ, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत है। ये कहते हुए बिलाल घर से निकला और अपने उस्ताद के पास पहुंच गया ताकि उससे मशवरा कर सके कि वो कैसे एक ऐसा मीनार बना सकता है जो अपनी खूबसूरती में यकता हो और मजबूती के लिहाज से भी सबसे बढ़कर हो। कोई भी ये काम अकेला नहीं कर सकता। बिलाल के उस्ताद ने जवाब दिया, तुम अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों से रब्ता करो
کیونکہ تمہیں یہ مینار تعمیر کرنے کے لیے بے شمار مددگاروں کی ضرورت ہوگی۔ بلال کے استاد کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنے جاننے والے ہر ایک شخص سے رابطہ کیا، کیونکہ وہ خود ہر ایک کی مدد کرتا رہتا تھا، اس لیے ہر کسی نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ کچھ لوگوں نے اسے پتھر اور دوسرا عمارتی سامان دیا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ بطور مستری اور مزدور کام کرنے کو تیار ہو گئے۔ سب کی دن رات کی محنت سے یہ مینار 3 مہینوں میں مکمل ہو گیا۔ دوسری طرف بادشاہ مطمئن تھا کہ بلال سے یہ چوتھی شرط پوری نہ ہو پائے گی اور وہ بادشاہ بننے کا خواب چھوڑ دے گا۔ مگر جب اس نے 3 مہینے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر بادشاہ کو یہ بتایا کہ اس نے چوتھی شرط پوری کر لی ہے اور ایک ایسا مینار تعمیر کر دیا ہے جیسا وہ چاہتا تھا، اب وعدہ پورا کرنے کی باری بادشاہ سلامت کی ہے، تو اس کی بات سن کر بادشاہ دنگ رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور جا کر مینار کا معائنہ کرنے لگا۔ سارے وزیر بھی اس کے ہمراہ تھے۔ مینار بالکل اس کی خواہش کے مطابق تھا۔ اتنا شاندار مینار دیکھ کر بادشاہ حیرت سے کہنے لگا، تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ بلال مسکراتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، پہلے تو آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کر کیا سکتا ہے، پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے اس کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ جب سب مل کر کام کرے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ بلال اس کی توقع سے زیادہ قابل اور ہوشیار آدمی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ بلال سے اپنے تخت و تاج کو کیسے بچائے۔ جو شرائط اس نے رکھی تھی وہ تو بلال نے سب پوری کر دی۔ کچھ سوچ کر بادشاہ نے بلال کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ پھر وہ بلال سے کہنے لگا، بہت اچھے، میں تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہوں، لیکن یہ سب ایک بہت بڑی دعوت میں ہوگا جس میں بہت سارے لوگ شامل ہوں گے۔ دعوت والے دن شاہی محل کا دعوتی ہال لوگوں سے کچا کچ بھرا ہوگا۔ ہر مہمان کی تواضع سونے کے پیالوں میں شربت سے کی گئی۔ شاہی چبوترے پر بادشاہ اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے بلال کو اپنے برابر بٹھایا ہوا تھا۔ شاہی ملازم نے جو پیالہ بلال کو پیش کیا، اس شربت میں بادشاہ کے حکم سے زہر ملایا ہوا تھا۔ جب بلال نے اپنا پیالہ اٹھایا تو سامنے بیٹھے اس کے استاد نے اسے آنکھ کا اشارہ کیا۔ بلال کو یاد آ گیا کہ اس کے استاد نے آج اس دعوت میں آنے سے پہلے اسے کہا تھا، بیٹا ہوشیار رہنا، تخت ایسی چیز نہیں جسے بادشاہ اتنی آسانی سے یوں تمہارے حوالے کر دے۔ بلال کو اپنے استاد کی بات یاد تھی۔ اس نے سب کی نظر بچا کر اپنے زہریلے شربت والا پیالہ سامنے میز پر پڑے بادشاہ کے پیالے سے بدل دیا۔ اتفاق دیکھیے، بادشاہ نے اس کی اس حرکت کو دیکھ لیا۔ اس سے پہلے بادشاہ کچھ کرتا، بلال اپنی جگہ سے اٹھا اور دعوت کے سارے مہمانوں کو مخاطب کر کے اونچی آواز میں کہنے لگا کہ میری خواہش ہے کہ آج کی اس دعوت میں سب سے پہلے بادشاہ سلامت اپنے پیالے سے ایک گھونٹ بھرے، اس کے بعد ہم سب لوگ اس شربت سے لطف اندوز ہوں گے۔ سب لوگ بلال کی اس تجویز پر پسندیدگی کا اظہار کرنے لگے۔ بادشاہ اپنی ہی چال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ بلال کی ذہانت اور چالاکی سے بچنا ناممکن ہے۔ چنانچہ بادشاہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور بجھے دل سے کہنے لگا کہ میں آج اس دعوت میں سب لوگوں کے سامنے اپنی بیٹی شہزادی کی شادی اس نوجوان بلال کے ساتھ کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اسے اپنا ولی عہد نامزد کرتا ہوں۔ میرے بعد یہ اس ملک کا بادشاہ ہوگا۔ سب لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ اس کے بعد شہزادی کی شادی بلال سے ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور بادشاہ کی وفات کے بعد بلال بادشاہ بن گیا۔ تو میرے پیارے بیٹے، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟
پیارے ابو جان، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک خواب دیکھ لے اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی ٹان لے اور اس میں جذبہ اور جنون ہو تو وہ خواب حقیقت بننے سے کوئی بھی انسان نہیں روک سکتا۔